مولانا صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں. وہاں دشمنی ہے بڑی سیریس قسم کی. وہاں مولانا جو ہیں ہر ایک کے ساتھ جپھی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے مگر پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے. وہ صرف اس حد تک اشارے کرتے ہیں جس حد تک انہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے کچھ چاہیے, مگر وہ کبھی بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو اتارنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملیں گے, کبھی نہیں ملیں گے. یہ میری پیشن گوئی ہے. آج انہوں نے کہہ ہی دیا میرا خیال. ہاں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے اور انہوں نے کہا ایشو ٹو ایشو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے بٹ تحریک نہیں ساتھ مل کے چلانی. تو پھر مولانا کے ٹارگیٹس اچیو ہو پائیں گے اس طرح سے؟ نہیں آئی ایم سوری, مولانا کے کوئی ٹارگیٹس نہیں اچیو ہو پائیں گے. مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں ہاتھ ہو گیا, تو اس لیے دکھی تو وہ ہیں. ان کو نون لیگ جو ہے, نون لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا, اپنے آپ کو بچا لیا. ٹھیک, مولانا کے لیے کچھ نہیں کیا. تو مولانا تو اپسیٹ تو ہے نا, ظاہر ہے. اب اور سوائے نواز شریف کے باقی تو ویسے بھی مولانا باقی لوگوں کی تو خاص ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. وہ میاں صاحب کے ساتھ تعلقات تھے. وہ کہتے تھے میاں صاحب نے ہاتھ ہو گیا تو مولانا بیچارے نہ کیا, وہ کی کرے. مطلب یہ آگے تحریک چلائیں گے, ٹارگٹ کریں گے اس حکومت کو, شہباز شریف صاحب کو, آصف علی زرداری صاحب کو, تو پریشر بلڈ کر پائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا انڈیفرنٹ رہے گی اسٹیبلشمنٹ؟ مولانا جی مولانا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں بٹ مولانا کے ساتھ ابھی تک انہوں نے نہیں بھولا جو فیض نے کیا تھا. فیض نے مولانا کو باہر نکالا, یا باجوہ صاحب نے یا فیض نے, آزادی مارچ, اور اس کے بعد بالکل لیٹ ڈاؤن کر دیا. وہ صرف اپنی عمران کو پریشر ڈالنا چاہتے تھے. مولانا تیار ہو گئے, مولانا نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے اور میں نمبر لگاؤں. وہ نہیں ہوا نا, تو مولانا اب ڈزنٹ ٹرسٹ دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ آل. اوکے, چلیں دیکھتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ مولانا کے کتنا نوٹس لیتی ہے. آنے والے دنوں میں مولانا کا سیاسی مستقبل بھی طے ہو سکے گا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی اور ان کی سیاست کی, آپ نے بتایا کہ ابھی شرنک ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے اسپیس. وہ اسپیس جو اس سے پہلے ان کی ایسے شرنک نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد 9 مئی ہوا, پھر شرنک نہیں ہوئی, اس کے بعد بیٹ سمبل لیا گیا, تب شرنک نہیں ہوئی, اور پھر ہم نے 8 فروری دیکھا, اس کے بعد کریک ڈاؤن دیکھا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ اب بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے اور یہ معاملات ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جنہوں نے پہلے فیض حمید صاحب کو اثاثہ قرار دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ملٹری کا اندرونی معاملہ ہے, وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے ٹرائل کا معاملہ اور وہ ہیلپ کرتے رہے ہیں آپ کو, تو ان کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو انسان وہ ہیرو سے زیرو ہو گئے تھے, وہ کیسے ہیلپ کر سکتے تھے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا. میں نے بھی آپ سے ایک پروگرام میں ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے کیا کہا تھا, سنوا دیتے ہیں پہلے. جی میرا خیال ہے they will try to prove 2 things. کرپشن اپنی جگہ پہ وہ تو کریں گے نا, بیکاز as I said وہ پیگ لینا تھا. اور وہ فوج کے اندر انہوں نے پہلے بھی, جنرل کیانی نے بھی, جنرل رحیل شریف نے بھی ایکشن لیے تھے آن کرپٹ پریکٹسز. اسی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں وداؤٹ انفارمنگ دا پبلک اباؤٹ واٹ واز ہیپننگ اور وداؤٹ دی ٹرائل گیونگ کانکریٹ انفارمیشن پبلک کرنے کے, وہ بیانیہ نہیں قائم ہوگا جب تک آپ پبلک کو بتائیں گے نہیں اور انٹو کانفیڈنس نہیں لیں گے پبلکلی کہ کیا یہ ہو رہا تھا اور کیا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی چلے گا ساتھ ساتھ. اب یہ نہیں ہوگا کہ خفیہ ٹرائل ہوگی, میرا خیال ہے ان کے یہ اس کو پبلک ٹرائل ہی کریں گے. اب اس پہ خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہوگا. دیر از سو مچ کنفیوژن. ماضی میں کوئی مثال ہے کہ کسی جرنیل کی اس طرح سے اوپن کورٹ میں ٹرائل ہوئی ہو؟ اچھا, ماضی میں جو ہوا نا وہ کورٹ مارشلز ہوئے ہیں جہاں سویلینز بھی انوالو تھے اور فوجی بھی انوالو تھے, اور وہ کسی صورت میں پبلک میں نہیں ہوئے. دے ور ان کلوز ڈور اینڈ دے ور سمری ٹرائلز. اس میں ڈیو پروسیس نہیں ہوتا سمری ٹرائل میں, اسی لیے تو اس کو کورٹ مارشل کہتے ہیں. ہفتے کے اندر 6 وٹنسز نے, 4 وٹنسز نے, انف ایویڈنس, ختم. آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں موقع ملا, ختم, کلوز ججمنٹ, دیٹس اٹ. پھر ایک وہیں اپیل ہوتی ہے, وہ بھی ٹھا کر کے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. آج تک بہت کم کیسز ہیں جہاں ملٹری کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا اور اس کے اوپر جو اپیل پروسیس ہے اس میں اس کو چینج کیا نہیں ہوتا. اٹس ڈن. اچھا, اب ہوا یہ کہ اس سچویشن میں
اس سے پہلے ایک سچویشن ہوئی تھی کہ جب کچھ سویلینس کو کورٹ مارشل کیا گیا اور پھر اپیلز گئیں ٹو سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے کہا جی آپ نے جو ججمنٹس دی ہیں وہ ہمیں دیا جائے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا صحیح آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. اس میں ظاہر ہے دی اسٹیبلشمنٹ ڈنٹ لائک اٹ. یہ پشاور ہائی کورٹ میں اسپیشلی وہاں سے یہ شروع ہوا تھا سلسلہ چیلنجنگ ملٹری کورٹس. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خاص نتیجہ کوئی نہیں نکلا اس کا کہ جی کین دا کورٹس فری پیپل ہو بین کورٹ مارشلڈ. ایک آدھ کیس شاید ایسا ہو مگر جنرلی اٹس ناٹ ایکسیپٹیڈ. اب آئیے آپ کے یہ جو کیس ہے اس میں دس از ویری انٹرسٹنگ. اس میں یہ ہے کہ وہ جنرل فیض کی کورٹ مارشل تو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی, لیکن مطالبہ عمران خان صاحب مطالبہ ہے. کیوں, فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا اب بات یہ ہے کہ مطالبہ, اب وہ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. وہ یہ شو کرنا چاہیں گے کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا, ان کو موقع نہیں دیا گیا. اگر آپ پبلک میں کریں گے تو آپ سمری ٹرائل پبلک میں, تو یہاں تو آپ نے دیکھا نا کہ مہینے لگ جاتے ہیں جی, تو اب وہ پبلک میں ہی ہوتی ہے نا, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹرائل 6 مہینے چلتے ہیں, 7 سال چلتے ہیں. تو جب وہ ایک امپریشن آئے گا کہ یار وہ تو گل ہی نہیں سنی, ٹھا کر کے کرتا, تو وہ ظاہر ہے کہ وچ از واٹ از ٹو ہیپن ان اے ملٹری کورٹ. تو اٹ ول گو ان فیور آف جنرل فیض اینڈ دا پی ٹی آئی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس گورنمنٹ کے پاس یا اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس جنرل فیض کے خلاف سالڈ ثبوت ہے تو پھر ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ ہم اس کو, جو ہم نے ایویڈنس پریزنٹ کرنی ہے وہ ہم فوراً پریزنٹ کر دیں ان دا پبلک, ان دی آئیز آف دا پبلک. اور اس کے بعد ہم کنوکٹ کرتے روتے رہتے تو روئے نہیں. اس کے بعد یہ کیا ڈیفینس لیں گے کہ ہم نے یہ ڈیلیز ہونی نہیں ہے. یہاں تو ہوتا ہے نا, اگر وکیل کہتا ہے جی میں اگلے ہفتے دی دس دیو, 2 ہفتے کے بعد کر دے, تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے, ٹھا 2-3 ہفتے ہو سکتا ہے, 2-3 ہفتے, ہفتہ مہینہ بھی لگا لیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا دیر اس کو چلانا چاہتے ہیں, کتنے وٹنسز لانا چاہتے ہیں, کتنی اجازت دینا چاہتے ہیں کہ آپ کراس ایگزامن کر لیں اینڈ سو آن. بٹ ملٹری ٹرائل از آلویز اے سمری ٹرائل, پہلے تو اس کو نہیں بھولنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کچھ ہمارے وکلا حضرات ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, جو قانون ہمیں بتا رہے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے, کہ آرمی ایکٹ کیا کہتا ہے اور جوڈیشری کیا کہتی ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے. اس میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں کہ کیا سویلینس جو ہیں وہ ٹرائی ہو سکتے ہیں کورٹ مارشل میں کہ نہیں. پہلے تو ہوئے ہیں اور آج تک چیلنج نہیں ہوا, اور وہ ایک اسٹیبلش پریکٹس ہے کہ سویلینس کین آلسو بھی, اور آرمی ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ اگر ایسی چیز ہو تو اس سے ملٹری اینڈ سویلینس انوالوڈ ہوں تو دونوں ٹرائی ہو جائے گا. اب کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 6 ماہ کے لیے آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کر سکتے. دیکھیے یہ ساری باتیں قانونی باتیں ہیں. اب میں اس لیے قانون میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سب سے بڑی کیجولٹی تو قانون ہے. دیکھیے لیٹس بی آنیسٹ, کوئی سائڈ بھی رسپیکٹ نہیں کر رہی کانسٹیٹیوشن کو یا قانون کو. جو پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے, نو ون از رسپیکٹنگ دا قانون. دیکھیے تو اس لیے اس صورت میں قانون کی بات کرنا اتنا ہے نو دے ہوگا وہی جو پاورفل کوارٹرز چاہتے ہیں. پاور تو یہی ہوتی ہے نا, پاور از پاور. تو وہ اب یہ ہے کہ جو لوگ اس کے راستے میں آئیں گے وہ کچل دیا جائے گا ان کو. اچھا اب اور کچھ پلاننگ ہے, مگر وہاں بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ان کو نیوٹرلائز کیسے کیا جائے.